السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید حمزہ نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام یوتھ افیئرس ود حمزہ نقوی ہمارے یوٹیوب چینل اخبار ٹی وی پر۔ اور نئے آنے والے ناظرین سے درخواست کروں گا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی ہاں ناظرین، میں کچھ آج ٹاپکس جو میں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں شہر کراچی سے متعلق، صوبہ سندھ سے متعلق۔ شہر کراچی کا میں باشندہ ہوں، صوبہ سندھ سے میرا تعلق ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ابھی ان موضوعات کے اوپر گفتگو کروں۔ میں بات کرنا چاہوں گا، ابھی وفاقی بجٹ بھی پیش ہوا ہے، اس کے بعد صوبائی بجٹ بھی پیش ہوا ہے۔ چونکہ میں کراچی کے شہری ہوں، کراچی کے حوالے سے بات کروں گا، سندھ کے حوالے سے بات کروں گا۔ اور سندھ اسمبلی میں بھی بجٹ پیش ہوا۔ بجٹ تو کیا، خیر وہ کمیشن ڈسٹریبیوٹ ہوئے۔ میں ہی تو یہ کہوں گا کہ کمیشنز جو ہمارے مخدوم ہیں سندھ کے، جو وزیر ہیں، وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ، مخدوم سندھ کے بیٹے، وہ واحد سندھ کے بیٹے ہیں، باقی سارے جو ہے نا سندھ کے خادم ہیں، جو کہ اسمبلی سے دور ہیں، جو کہ آپ ہیں یا میں ہوں۔ ہم خادم ہیں سندھ کے، ہم اس شہر کے خادم ہیں، کیونکہ دکھتا ہے، دل دکھتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ترس چکے ہیں کہ شاید میرا شہر ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ جی بجٹ پیش ہوا، بجٹ کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن مجھے ناظرین یہاں پر جو سب سے زیادہ افسوس ہوا، مجھے اس سندھ اسمبلی کا جو بجٹ سیشن تھا، اس میں جو تمام ہمارے نمائندگان جن کو آپ نے اور ہم نے ووٹ دے کر اسمبلی سے پہنچایا، وہ خواہ گورنمنٹ سائٹس کے ہوں یا وہ اپوزیشن سائٹس کے ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ میں نے اس اسمبلی سیشن میں، اس بجٹ کے سیشن میں، بہتی گنگا میں سب کو ہاتھ دھوتے دیکھا۔ اتنا نان سیریس بیہیویئر اسمبلی سیشن میں، واللہ میرا دل دکھ رہا تھا۔ میں پچھلے کوئی 2-3 دن سے کنٹینیوسلی میری کوشش تھی ایک نمائندہ جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہے، اس کی تقریر سنوں، اس میں سے کچھ نہ کچھ سولیوشن نکالوں کہ شاید کوئی ایک بندہ ہو جو اس شہر کے لیے لڑ رہا ہو، جس نے اس شہر کے لیے کوئی سولیوشن دیا ہو۔ جو شہر پورے پاکستان کو چلاتا ہے، یہ تو بات رٹی رٹائی ہر بچہ جو ہے، اب یہ ہر زبان سے عام ہے کہ شہر کراچی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے، لیکن اس شہر کراچی کو چلانے کے لیے پہیے نہیں ہے، اس شہر کراچی کو چلانے کے لیے کوئی اچھا ڈرائیور نہیں ہے جو اس کو منزل تک پہنچائے۔ منزل کیا ہے؟ شہر کراچی چاہتا کیا ہے آپ سے؟ چاہتا کیا ہے؟ پانی، گیس، بجلی، انفراسٹرکچر بہتر۔ اس کے علاوہ کراچی والوں نے آپ سے ڈیمانڈز کیا کی ہیں؟ گیس، بجلی، پانی تو بالکل بنیادی ضرورت ہے نا، بالکل بنیادی۔ ہم نہیں جا رہے تعلیم اور ساری چیزوں کے اوپر، وہ ڈپارٹمنٹس کے اوپر جو کرپشنز جو ہو رہی ہیں، ہم نہیں جا رہے کہ جی اس کو پیرس بنا دو، لندن بنا دو، ہم نہیں جا رہے کوئی اعلیٰ سطح کے نظام پر۔ کم از کم 3 بنیادی چیزیں ہیں، گیس، بجلی، پانی، وہ بھی میسر نہیں ہیں، اور بدقسمتی سے اس بجٹ سیشن میں بھی کوئی ریزلٹس نہیں نکلے۔ اس بجٹ کے اندر بھی کوئی خاطر خواہ ہم یہ کہیں کہ چلیں کچھ غیرت آ گئی ہے، کچھ عقل آ گئی ہے، شاید کوئی بہتری کی طرف قدم بڑھایا ہو ہماری سندھ سرکار نے، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نیا نہیں ہے۔ وہی پرانا بجٹ، وہی ساری چیزیں، وہی ایکسپینڈیچر، وہی ساری سیم ٹو سیم بجٹ جو پہلے تھا، وہی کمیشنز کے۔ کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ بجٹ ریلیز ہوا، میں تو سمجھتا ہوں کمیشنز ریلیز ہوئے ہیں۔ یہ لو کراچی والوں نے کما لیا، سندھ والوں نے تمہیں کما کے دے دیا، اب کھاؤ بیٹھ کے، سال کا کمیشن تمہیں دے دیا، وہ کمیشن تقسیم ہوا ہے۔
اور اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ، میں کسی ایک اسپیسیفک جماعت کو یا کسی نمائندے کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، تمام لوگ شاید اپوزیشن کو کم مل رہے ہوں گے، گورنمنٹ سائڈ والے کو زیادہ مل رہے ہوں گے، لیکن مل رہے سب کو ہیں۔ ناظرین بدقسمتی سے مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوا نا، خدا کی قسم، ہم وہ شہری، ہم وہ لوگ، ہم وہ نوجوان ہیں جو ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، ان کی ریلیوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے جلسوں میں جا کے ان کی واہ واہ کرتے ہیں، ان کی جلسوں کی تعداد بڑھاتے ہیں، ان کی جلسوں کی بنیاد پر جو ہے نا یہ جا کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلز کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنا لوگ ہیں، اتنے ووٹرز ہیں۔ ہم ہی ہے نا، اگر ہم میں سے کوئی ووٹ نہ دے کتنی ڈیل کر لیں گے۔ لیکن جب اسمبلی کے بجٹ کو سیشنز کو ہم نے دیکھا ناظرین، کوئی ایک بندہ مجھے میری نالج کے مطابق جتنا میں نے آبزرو کیا، کوئی ایک بندہ سنسیریٹی کے ساتھ مجھے نظر نہیں آیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو تمام ایم پی ایس تھے اپوزیشن سائڈ، وہ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اپنی پارٹی کے گن گا رہے تھے، اور اپوزٹ پارٹی پیپلز پارٹی کو تنقید کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا کام بھی یہی ہے، نکتہ چینی نکالنا اور چیزوں کو جو چیز غلط ہے اس کو بہتر کر کے آگے ڈیلیور کرنا گورنمنٹ سائڈ، اصل تو کردار گورنمنٹ کا ہے۔ لیکن ناظرین میرا خون کھولا اس وقت جب تمام ہمارے نمائندگان تقریریں کر رہے تھے، باقاعدہ کہہ کے جو ہے لگا کر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تنقیدیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے تھے۔ دیٹس اٹ۔ اور شرم کا مقام تھا ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کے بیٹے، سندھ کے مخدوم، شاید ان کی پراپرٹی ہے، سندھ ان کی پراپرٹی ہے، ہم تو صرف رہ رہے ہیں، ان کو کما کے دے رہے ہیں، ان کی رعایت ہیں، جو حقیقت ہے۔ جس طرح وہ اسمبلیز کے اندر، اسمبلی سیشن کے اندر، بجٹ سیشن کے اندر، اگر کوئی اپوزیشن سائڈ سے، میں نہیں کہتا کہ سب نے، کچھ ایم پی ایز ایسے تھے جنہوں نے بہت لاجیکل گراؤنڈز پہ جا کے بات کی، جنہوں نے سولوشنز بھی دیے کہ اگر آپ کو پالیسیز آپ سے نہیں بن پا رہی یا آپ کو اس کا کوئی بہتر سولوشن نہیں مل رہا تو انہوں نے سولوشن دیے، میں اپریشیٹ کروں گا، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ ایم پی ایز جن کو میں نے سنا، ینگ کینڈیڈیٹس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تھے، جنہوں نے بہترین سولوشنز دیے کہ آپ کیا کیا اپگریشن کر سکتے ہیں، آپ کیا کیا تبدیلیں لا سکتے ہیں اداروں میں، کس کس طریقے سے آپ کرپشنز کو روک سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اداروں میں۔ اچھی بات ہے، لیکن انہی تقریروں میں جس طریقے سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب مسکرا رہے تھے کہ کمیشن ملا تھا نا سال کا، تو خوش تو ہوں گے کہ سال کی جو ہے روزگار، سال کی دیہڑی لگ گئی، سال کا روزگار لگ گیا۔ ہم تو مڈل کلاس طبقے میں تو یہی جو مزدور طبقہ تو دیہڑی ورڈ یوز کرتا ہے، میں دیہڑی ورڈ یوز کروں گا، کہ جس طریقے سے وہ مسکرا رہے تھے، خوش تھے بہت زیادہ ماشاءاللہ، شیر کراچی کو تباہ کر کے، میرے سندھ کو تباہ کر کے بہت خوشیاں منا رہے تھے۔ اور خوشی کس بات کی آپ کو پتہ ہے؟ خوشی اس بات کی کہ ان کی پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ بیانیہ بنا رہا تھا، نئی جگتیں پھینک رہا تھا، وہ کامیڈیز، جوکس جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر مار رہے تھے، اس پر خوشی منا رہے تھے۔ واہ، آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، یہ تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ یہ بجٹ سیشن ہو رہا ہے ناظرین، سندھ کا مستقبل کا بجٹ سیشن ہو رہا ہے، سندھ کا مستقبل ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، اور ڈیسائیڈ کیا ہو رہا ہے کہ خبردار ٹو نہیں کرنی۔ انہی کے دو نمائندے مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ سے فنڈ لیتے ہیں، سر وہی فنڈ لیتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو ملتا ہے، پھر بھی ان کا رونا ڈونا لگا رہتا ہے، ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا دیا، ہر وقت ٹو ان کی ٹو ہی نہیں ختم ہوتی سر، ان کی ٹو ہی نہیں ختم ہوتی سر، سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں سر۔ اور سر ٹو والی محترمہ، یہ ہمارے نمائندے ناظرین،
جن کو ہم نے ووٹس دے کر اسمبلی تک پہنچایا. ہم نے اس شہر کراچی کے لوگ اور پورے سندھ کے ووٹرز جس مشکل حالات میں گزر رہے ہیں, اس کے باوجود جا کے ان کو ووٹس دے کر آتے ہیں, اس کے باوجود ان کی ریلیز میں شرکت کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں. وہ کیا فرما رہی ہیں؟ ٹوں 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 نہیں کرنی جی, ہم کھا رہے ہیں, ہمیں کھانے دو. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ ٹوں ٹوں کیے جا رہے ہو, آپ نہیں بولو. آپ کا بچہ گٹر میں گر کے مر رہا ہے, آپ نہیں بولو. آپ کا نوجوان روزگار نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے, آپ نہ بولو. آپ کے شہری, آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آ رہی, آپ نہ بولو. آپ کے گھر میں گیس نہیں آ رہی, آپ نہ بولو. پانی کا بل بھر رہے ہو, پانی نہیں آ رہا, نہ بولو. ٹوں 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 نہیں کرو. ان کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کی ٹوں 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 سے, ان کو خاموشی سے کھانے دو نا, کھانے تو آئے وہ, آپ ٹوں ٹوں کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہماری خواتین کینڈیڈیٹ ایم پی اے تھی, یہ ٹوں 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 انہوں نے اپوزیشن کو نہیں بولا ناظرین, یہ ٹوں 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 جو کرتے رہتے نا, ہم جیسے جو شہر کراچی کی ترقی کی طرف نگاہ لگا کے بیٹھے ہیں, یہ انہوں نے ہمارے لیے بولا, یہ شہریوں کے لیے بولا ہے کہ جی آ کر آپ سوشل میڈیا پر, اب تو آزاد ہے نا, سوشل میڈیا پر آ کر آپ تنقیدیں کرتے ہیں, آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو ٹوں 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 آپ نے نہیں کرنی. بے شک آپ کا بچہ گٹر میں گر جائے, اس کی لاش نہ ملے, آپ نے ٹوں ٹوں نہیں کرنی. بے شک آپ کو تعلیم نہیں مل رہی, آپ نے ٹوں ٹوں نہیں کرنی. بے شک آپ کے سرکاری اسپتالوں میں وہ سہولیات فراہم نہیں ہو رہی, آپ نے ٹوں 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 نہیں کرنی. کیونکہ یہ بجٹ تمہارا نہیں ہے, یہ بجٹ کمیشنز ہیں سندھ گورنمنٹ کے, ان کا کمیشن ڈسٹریبیوٹ ہے. وہ اپنے کمیشن سے تمہارے لیے کیوں کام کریں؟ تم فضول میں ٹوں ٹوں کرتے ہو. They don't care about you because you are bloody civilians. ایسا سوچتے ہیں نا. آدھے گھنٹے شاہراہیں بند کر کے سرکاری پروٹوکول جا رہے ہوتے ہیں. ٹوں 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 نہیں کرنی. You are bloody civilians. ہم تو ہیں, میں بھی اس میں شمار ہوں. وہ جو یہ سوچ ہے نا you are bloody civilians والی, میں بھی شمار ہوں, آپ بھی شمار ہیں. لگاؤ نعرہ جیے بھٹو کا, لگاؤ نعرہ جیے متحدہ کا, جیے مہاجر کا, فلانا جیے, اور مرے عوام. یہ سدا جیتے رہے, مرے عوام. لیکن ٹوں 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 نہیں کرنی آپ نے, کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کی ٹوں ٹوں سے, ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ٹوں ٹوں سن کے آپ کی. تو ان کو آرام دیں, برداشت کریں ظلم. محرم کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی کچھ 2-3 روز پہلے عاشورہ کا دن تھا. کتنا بڑا سبق تھا ہمارے لیے. لیکن خیر, ہم نے محرم اور عاشورہ کربلا کے واقعے کو یہ ایک ٹاپک بنا دیا, صرف ایک ٹاپک جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے, جس کا ہم نے احترام کرنا ہوتا ہے, جس کی ہم نے تکریم کرنی ہوتی ہے, جس کا ادب کرنا ہوتا ہے, اور غم منانا ہوتا ہے ان کا, جو کچھ کربلا میں ہوا. لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرنا. نہیں, سبق حاصل نہیں کرنا, کیونکہ وہ تاریخ ہے. تاریخ پڑھنی ہے, سمجھنی ہے, اور بس سمجھ کے گھروں میں عبادتیں کرنی ہے. ڈیٹ سیٹ, یہی ہمارا کام ہے. نہیں نکلنا ظلم کے خلاف, نہیں کل محق بلند کرنا. اگر چبوت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, لیکن نہیں دینی اذان آپ نے. لگے رہو منا بھائی. میں کیا کہوں یہاں پر اس کے علاوہ کیا مطلب, کیا رونا روئے ہم. نہیں ہے نا, ہم ایک اختیار تھا ہمارے پاس ٹوں 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 کرنے کا, شور مچانے کا. اس پر بھی ہماری ایم پی اے صاحبہ کو برا لگ گیا کہ ٹوں ٹوں نہیں کرنی ہے آپ نے. نہ مجال, ہم کھانے آئے, ہمیں کھانے دو. یہ ٹھیک ہے آپ کھائیں, کیونکہ ہم بحث ہو چکے, ہم بغیرت ہو چکے, ہم نہیں نکلنے والے, ہم نہیں بولنے والے. ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں, بھوک پیاس میں گزرے, روتے ہوئے گزرے, مر کے گزرے, ذلیل ہوتے ہوئے گزر رہی ہے. اور بس چلتی کا نام گاڑی ہے. بے شک دھکا دے کے چلے, وہ جس طریقے سے پیٹرول ختم ہوتا ہے لٹا کے بائک چلائیں, یہ اس طریقے سے چلیں. لیکن نہیں بولنا آپ نے. جی اے بھٹو, جی اے مہاجر, میں یہ جو اسپیشلی میسج ہے, میں نوجوانوں کا نمائندہ ہوں, نوجوانوں کے لیے آواز بلند کرتا ہوں, نوجوانوں کے لیے کام کرتا ہوں. میں خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, یوتھ ایکٹیوسٹ ہوں. لیکن
میں اپنا کام کرتا رہوں گا, میں اپنا کام کر رہا ہوں, اپنا کام کرتا رہوں گا. آپ نہ کریں, کمائیں روزگار پہ جائیں, پیسہ کمائیں, انجوائے کریں, عیاشی کریں, شادی کر لیں, اولاد کو پالیں, دیٹس اٹ, اینڈ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں, دیٹس اٹ. یہی زندگی ہماری. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, بنا مقصد کے ہم زندگی جی رہے ہیں اور جیتے رہیں گے. اللہ کرے, ہم تو دعا کر کر کے تھک گئے کہ کوئی تو ایسا ہو, کوئی تو جو نکلے اس شہر کے لیے, اس سندھ کے لیے, اس عوام کے لیے. بس ہو گئی ہے کیا بجٹ میں بجٹ کے اوپر مطلب میں کیا بات کروں. وہی والی بات ہے نا کہ کچھ ہو تو اس میں ڈسکس کریں نا, کچھ ہو تو اس پہ ڈیبیٹ کریں, کچھ ہے ہی نہیں. اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ ناظرین یہ تماچا ہے 3.5 کروڑ شہریوں پر, جو شہر کراچی کے تماچا ہے, یہ ہمارا مذاق بن رہا ہے کہ کرتے رہو تنقید. کراچی پیرس ہے, کراچی نیو یارک ہے تو ہے. بے شک نیو یارک پیرس میں پانی نہ ہے, بے شک نیو یارک پیرس میں گیس نہ ہے, بے شک نیو یارک پیرس میں بجلی نہ ہے, بے شک نیو یارک پیرس میں گٹر کے اندر بچے گر کے مر جائیں. نیو یارک پیرس ہے, آپ نہیں بولیں گے کچھ. اور اس پہ بڑا میمز بن رہی ہیں, میمز مذاق بن رہے. ٹھیک ہے, مذاق بناؤ. میمرز ہماری ان تقاریر کرنے والوں کا, گفتار کے غازیوں کا مذاق بنائیں, اور وہ ہمارا مذاق بنائیں گے. اچھا ناظرین, سولیوشن تو ہے لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں ہے نا. میں اپوزیشن سائڈ کی طرف آؤں. ٹھیک ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اختیار کچھ نہیں ہے, گورنمنٹ سے وہ فنڈ ریزنگ ہمیں نہیں ہو رہی ہے, ہمیں فنڈز نہیں مل رہے, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ناظرین جب آپ کو حق نہ ملے نا تو آپ نے اپنا حق چھیننا پڑتا ہے. اس کے کئی طریقے کار ہیں. قانونی طریقہ بھی ہے, قانونی طریقے سے نہیں حمل ہو سکے, مسئلہ حل نہیں ہو سکے. دین دوسرے طریقے بھی ہیں جو کہ عوام اختیار کرتی ہے. اپوزیشن سائڈ جو کہتی ہے صرف ہمارا کام تقریر کرنا ہے, تنقید کرنا ہے, جو نقطہ چینی ہم نکالیں گے وہ ہم کہیں گے. ٹھیک ہے یار, اگر آپ لوگ, یہ میرا ایم کیو ایم, صرف میں ابھی فی الحال ایم کیو ایم پاکستان کی بات کروں گا کیونکہ سندھ اسمبلی میں سیکنڈ میجورٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے. بہت اچھی تقاریر ہیں آپ کی, نوجوان جو آپ کے امیدوار ہیں ایم پی ایس انرجیٹک ہیں, پوٹینشیل ان کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو نظر آتا ہے بہت لاجیکل گراؤنڈز پر بات کرتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے, میں آپ کو سولوشن بتاتا ہوں سر. ناظرین ٹیکنیکل بات ہے, ابھی اس وقت جو سندھ اسمبلیز میں ایم کیو ایم پاکستان کی ٹوٹل سیٹیں 37 جس میں سے 28 جنرل سیٹس ہیں, 8 ریزرو وومن سیٹس ہیں اور 1 ریزرو مائنورٹی سیٹ ہے. ہم 28 پر بات کرتے ہیں جو ووٹس لے کر اسمبلیز تک گئے. ناظرین ہر ووٹس تو خیر 30-35 ہزار, کسی نے 40 ہزار, کسی نے 50 ہزار, کسی نے 20 ہزار, 25 ہزار, اس طریقے سے الگ الگ ووٹس لیے, الگ الگ حلقوں کا الگ الگ جو ہے نا ریشو ہے. ہم اس کو ایوریج کر لیتے ہیں 20 ہزار پر کینڈیڈیٹ. ایک کینڈیڈیٹ کے 20 ہزار ووٹرس, اس حساب سے 28 کینڈیڈیٹ کے, ایک کینڈیڈیٹ کے 20 ہزار ووٹرس ہیں تو 28 کینڈیڈیٹس کے 5,60,000 ووٹرس بن رہے ہیں. یہ صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ایک ایوریج میں نکال کے, اس سے زیادہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں, ایک ایوریج میں بتا رہا ہوں. 5,60,000 ووٹرس ہیں. پیپلز پارٹی اختیار نہیں دے رہی, پیپلز پارٹی آپ کو فنڈس نہیں دے رہی. 5,60,000 ووٹرس سے ذمہ دار ہیں آپ, اور 5,60,000 ووٹرس آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹس دے کے سامنے تک بچایا. میں وہ فارم 47 والے جو ووٹس سے جو بڑھائے گئے تھے وہ تو میں نے کاٹ دیے نا. میں ایک ایوریج ووٹر 20,000 تو ہوں گے ہی ایم پی اے کے پاس, ایک جو ریشو ایوریج جو ریشو ہے 20,000 ووٹرس کا. میں نہیں کہتا کہ 5,60,000 ووٹرس نکالیں. 28 کینڈیڈیٹ ہیں. اگر آپ نے 10,000 اپنے ووٹرز, جو کہ آپ کے کارکنان بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے کارکنان بھی اتنے ہیں, 10,000 ووٹرز کو لا کے بٹھا دیجیے نا سندھ اسمبلی کے بعد. نہ نکلنے دیں وزیر اعلیٰ کو, نہ نکلنے دیں وزراء کو, جب تک اپنے اختیار نہیں منوائے وہاں سے اٹھے ہی نہیں.
حق ملتا نہیں ہے, حق چھیننا پڑتا ہے. حق نہ ملے تو حق چھیننا پڑتا ہے. عوام تنگ آ چکی ہے, آپ یہ اسٹیپ اٹھائیں, عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے ووٹرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا, ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے, آپ کی کیمپینز کی, تو اپنے حق کے لیے بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن بشرطے کہ اگر کرنا چاہیں تو, اور اگر کچھ نہیں کر سکتے, کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ, وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں, یہ دیش کے غدار ہیں, مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ اس میں ساتھ میں, یہ تو میں نے صرف ایم کیو ایم کی بات کی, ساتھ میں جماعت اسلامی کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, ایک دو اور کینڈیڈیٹس ہیں, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تمام اپوزیشن ملا کر طے کر لینا کہ ہم نے کراچی, خاص طور پہ ایم کیو ایم تو بائی برتھ کراچی کی جماعت ہے نا, کراچی کے نام پر ہی بنی, کراچی کی ہی سیاست انہوں نے کی. تو آپ تو خدا کا واسطہ کراچی کے ساتھ مخلص ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں آپ ایک دفعہ بیٹھے نا, اول تو آپ کے اوپر ایم پی ایس کا ٹیگ لگا ہوا ہے, آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. اور سیکنڈلی گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی آپ کے مطالبات ماننے کے لیے, گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ آپ کی وہ تمام تر جو آپ کو فیسلٹیز, آپ کو اختیارات نہیں دیے جا رہے وہ دیں. لیکن آپ نے کرنا نہیں. ناظرین, میں نے آغاز میں ایک بات کی تھی کہ وہ جو بجٹ, جو کمیشنز ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں بجٹ کی صورت میں, وہ اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. کسی کو کم ملا ہے, کسی کو زیادہ ملا. وہی روما مشتاق مٹو صاحبہ نے, جو ٹوں ٹوں والی خاتون ہے, جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ آپ کو بھی جو ہے بجٹ مل رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو کم مل رہا ہو, لیکن آپ کو مل رہا ہے. لیکن بے شک آپ ایکسیپٹ نہ کریں. حقائق تو ابھی وہی علی خورشیدی صاحب والی جو اپوزیشن لیڈر ہیں کہ واٹس ایپ سب کے پاس ہے. واٹس ایپ سر صرف پیپلز پارٹی والوں کے پاس, یا صرف آپ کے پاس نہیں ہے, واٹس ایپ سب کے پاس ہے. چیزیں شیئر ہو جاتی ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں. کراچی والوں کے اوپر ہے کیا کرنا ہے, کیا مستقبل سوچنا ہے, کیا مستقبل اپنے بچوں, آنے والے بچوں کو دے. آپ نے تو گزار لی, اس کو گزار دی. ابھی جو جینسیز بڑھ رہی ہے, جو جینسیز ابھر رہی ہے, ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ وہی گھسے پیٹے سیاست دان, یا کوئی ایک نئی نوجوان قیادت, حب الوطنی سے سرشار, خدمت کرنے والے, خدمت کا شوق رکھنے والے, جو شہر کراچی کے نوجوانوں میں پایا جاتا ہے. الفاظ نہیں ہے. مذاق ہو رہا ہے ہمارے سندھ کے ساتھ, مذاق ہو رہا ہے ہمارے شہر کے ساتھ. جہاں بات کی جائے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی, یا کراچی کو ایک الگ کنسسٹنسی بنانے کی, تو پھر وہاں ہمارے سندھ کے جذباتوں سے کھیلا جاتا ہے, ہمارے سندھی ہونے کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کمیشن کھاؤ, ہم کمیشن تمہیں دیتے رہیں گے. ناظرین, فیصلہ آپ کا ہے کہ کیا کرنا ہے. میں انشاءاللہ اخبار ٹی وی کے پلیٹ فارم سے, اور ہو سکتا ہے آپ کو دیگر مقامات پر بھی میں نظر آؤں, اس شہر کی آواز اٹھاتے ہوئے, اپنے نوجوانوں کے لیے لڑتے ہوئے, اپنے نوجوانوں کے لیے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے میں شاید نظر آؤں. میں لڑتا رہوں گا, میں چیختا رہوں گا. میرے پاس اختیار ہے اس کیمرے کا, اس مائک کا. اگر گراؤنڈ پہ نہ صحیح, کیمرے پہ چیختا رہوں گا, اور حقائق جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. آج نہیں تو کل کبھی تو کچھ ہوگا نا. ظلم جتنا بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے, آخر مٹنا ہی ہے ظلم کو. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم خود مٹاتے ہیں یا قدرت کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے. ناظرین, اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشنز میں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ ہی اپنا خیال رکھیں, کیونکہ باقی ہمارا کسی اور کو خیال نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.